السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں برینز اکیڈمی۔ دوستو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور دوستو ٹیسٹ کی تاریخ آپ لوگوں کی قریب آ پہنچی ہے اور کچھ ٹاپکس رہتے تھے جن کو میں سلولی کور کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے اب۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری اچھی ہو رہی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ تو چلتے ہیں، ایک بڑا امپارٹنٹ ٹاپک رہ گیا تھا، وہ ہے جونیئر سائنس ٹیچرز جو ہیں ان کے سلیبس میں یہ ٹاپک موجود ہے، انسٹرکشنل میتھڈز آف سائنس، کہ سائنس پڑھانے کے تدریسی، یعنی سائنس کے تدریسی طریقے، سائنس پڑھانے کے طریقے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ان طریقوں کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دیں گے۔ اب سائنس کو پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ذرا غور کریں، یہاں پر میں نے ایک بڑا سا چارٹ بنا دیا، یعنی سائنس تو تقریباً ہر طریقے سے پڑھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائنس کا سب سے پہلا جو اور کامن طریقہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہے لیکچر میتھڈ، سائنس پڑھانے کا لیکچر میتھڈ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک لیکچر ہے ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجیز، اس میں نے لیکچر میتھڈ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، پورا لیکچر میتھڈ کے اوپر میرا ایک ویڈیو لیکچر ہے، تو وہ آپ نے وہاں سن لیا ہوگا، اس لیے یہاں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ یا کوآپریٹیو لرننگ ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ سائنس کو پڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور کوآپریٹیو لرننگ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے، ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیکنیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے، جس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے، بڑا ڈیٹیلڈ۔ اسی طرح ڈسکشن میتھڈ کے اوپر بھی میرا ایک پورا لیکچر ہے۔ آپ ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے سے بھی بچوں کو سائنس پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اور ڈسکشن میتھڈ کے اوپر بھی ہم ایک پوری ویڈیو لیکچر کر چکے ہیں، جس میں ڈسکشن میتھڈ کو، اس کے فیچرز کو، اس کے طریقے کو ہم نے سمجھا تھا، پڑھا تھا۔ تو اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم یہ تین جو ہیں، لیکچر میتھڈ، کوآپریٹیو لرننگ اور یہ ڈسکشن میتھڈ، ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ پھر انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن ایک میتھڈ آ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے نیا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ ڈائریکٹ انسٹرکشن آ جاتا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ انکوائری میتھڈ آ جاتا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ اور پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے، اس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ بھی میرا لیکچر ایک موجود ہے، جن لوگوں نے دیکھے انہیں پتہ ہے کہ پرابلم سالونگ میتھڈ کیا ہوتا ہے، بڑا ڈیٹیل لیکچر میں نے اس کے اوپر بنایا۔ ہینڈز آن مائنڈز آن سائنس ٹیچنگ میتھڈ، تو یہ بھی ہمارے لیے نیا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ پلے وے میتھڈ، یہ بھی نیا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اور ڈیمانسٹریشن میتھڈ، سب سے امپارٹنٹ سائنس پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، تو یہ بھی پڑھیں گے۔ تو ٹوٹل ہم 6 پڑھیں گے: ڈیمانسٹریشن میتھڈ، پلے وے میتھڈ، ہینڈز آن مائنڈز آن میتھڈ، اور انکوائری میتھڈ، ڈائریکٹ انسٹرکشن، انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن۔ انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن، پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں کہ کلاس میں، آپ کی کلاس میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سارے بچے ایک جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ کوئی بچہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے، کوئی زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ محنتی ہوتا ہے، کوئی کم محنتی ہوتا ہے، کوئی درمیانہ محنتی ہوتا ہے۔ تو بچوں میں فرق ہوتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے، سیکھنے کی استعداد کے لحاظ سے، سیکھنے کی کیپیبلٹی کے لحاظ سے ان میں فرق ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ان کے سکلز میں بھی فرق ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے ریڈنگ سکلز اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے رائٹنگ سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے کمپریہنشن کے سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر سارے بچوں کو کلیکٹیولی پڑھائیں گے، آپ کلاس میں آتے ہیں،
آتے ساتھ ہی لیکچر شروع کر دیتے ہیں. تو جو لائق ذہین بچے ہوں گے انہیں تو سمجھ آئے گی، لیکن جو تھوڑے سے کمزور ہیں، جو تھوڑے سے پیچھے ہیں، جو تھوڑے سے ویک ہیں، سیکھنے میں سست ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ان بچوں کو سکھانے کے لیے، ان بچوں کو آگے لانے کے لیے آپ انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. اس طریقے میں ہم بچوں کو فردن فردن پڑھاتے ہیں، فردن فردن سکھاتے ہیں. اول تو میں بات میں بتا دوں کہ فردن فردن پڑھانا یعنی ہر بچے کو الگ الگ پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو اوور آل، لیکن الگ الگ کر کے ہر بچے پر فوکس کرنا بہت مشکل کام ہے. تو انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم کلاس کے جو ویک، جو کلاس کے کمزور، جو کلاس کے کم محنتی، جو کلاس کے تھوڑے سے سست بچے ہیں، ان کو فردن فردن ہدایات دیتے ہیں، فردن فردن ان کو الگ الگ ٹاسک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ بچہ تیز ہے، یہ جلدی سیکھ جائے گا، یہ تھوڑا کمزور ہے، اس کے اوپر ہمیں زیادہ غور کرنا پڑے گا، اس کو الگ سے ٹائم دینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی ٹاسک چننا ہوگا. تو انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن میں ہم بچوں کو، ہم اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیتے ہیں، کام دیتے ہیں کرنے کے لیے، کام دیتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. لیکن ہم خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ٹاسک ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ ان کی دلچسپی بھی اس میں ہو، ان کی ضروریات اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہو. لیکچر میتھڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی ضروریات، بچوں کی صلاحیتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. بچے لائق ہوں، نالائق ہوں، ذہین ہوں، محنتی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیچر آتا ہے، لیکچر دیتا ہے، چلا جاتا ہے. لیکن انڈیویجولائز انسٹرکشن میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کلاس میں ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے، ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کے لیے کام چننا ہوتا ہے، اس کے لیے لیسن چننا ہوتا ہے، اس کے لیے میٹیریل چننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن. میں امید کرتا ہوں کنسپٹ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. 4 باتوں کا ذہن میں ہونا چاہیے. 4 باتیں آپ کی جب آپ انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن کا طریقہ یوز کریں گے تو 4 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لرننگ پیس، کہ آپ نے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کے عمل کو بچے کے سیکھنے کی رفتار کے ساتھ میچ کرنا ہے. یعنی ایک بچہ آہستہ آہستہ سلولی سیکھتا ہے، تو آپ نے بھی سلولی چلنا ہے. یہ نہیں کہ بچے کو آپ نے ایک ٹاسک دے دیا اور اس نے کیا ہی نہیں، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں، آپ اگلے ٹاسک پہ چلے گئے. نہیں، آپ نے اپنے سیکھنے سکھانے کے عمل کو بچے کے سیکھنے کی رفتار کے ساتھ میچ کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھ سکے. جو سلو بچے ہیں، جو آہستہ سیکھنے والے بچے ہیں، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. اسی طرح انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، مقاصد کا جو تعین ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقاصد آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں نا. تو آپ نے مقاصد کا تعین بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کرنا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی جو صلاحیتیں، مثلا ایک بچے میں بڑے بڑے کنسیپٹس سیکھنے کی صلاحیت ابھی نہیں ہے، تو آپ جو مقاصد طے کریں گے وہ اس بچے کی صلاحیت کو دیکھ کر طے کریں گے. بڑے بڑے مقاصد نہیں طے کر لینے جن تک پہنچنا بچے کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ دوسری چیز. تیسری چیز لرننگ میتھڈ. دیکھیں آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے، بچے کا جو سیکھنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، پڑھانے کا طریقہ بچے کے سیکھنے کے طریقے پہ میچ کرنا چاہیے. آپ کا میتھڈ آسان ہونا چاہیے، بچے کی صلاحیتوں کے مطابق ہونا چاہیے، بچے کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی ذہنی مینٹل لیول کے مطابق ہونا چاہیے.
آپ کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ بآسانی اس طریقے کو اڈاپٹ کر لے. سمجھ آئی ہے یہ. اور لرننگ میٹیریل، کہ بچوں کو جو آپ سکھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں ٹاپک، جو کنسپٹ ان کو دے رہے ہیں، وہ ان کی ذہنی لیول کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچے نے ایٹم کے بارے میں سیکھا ہی نہیں، تو آپ اس کو جناب ایٹم کا نمبر اور ایٹم کا پڑھانا شروع کر دیں میث، تو یہ تو غلط ہے، وہ بچہ سیکھ ہی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے جی. اصلاً ایک کلاس میں 10 بچے ہیں اور 5 بچے ایٹم کے بارے میں صحیح طرح سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں، اور 5 بچے صحیح طرح ایٹم کے بارے میں نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. اور آپ جناب کھڑے ہو کے ایٹم کے بارے میں بتاتے ہی نہیں، نہ پڑھاتے ہیں، اور سیدھا آپ چل پڑتے ہیں ایٹامک نمبر، میس نمبر، ایٹم کا یہ سمبل ہوتا ہے، یہ سٹرکچر ہوتا ہے. نہیں بھائی، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو میں میٹیریل پڑھا رہا ہوں، جو میں نصاب پڑھا رہا ہوں، جو میں ٹاپک پڑھا رہا ہوں، یہ بچوں کے لیول کے مطابق ہوں، ان کی ضروریات کے مطابق ہوں، ان کو اس سے نالج حاصل ہو، یہ چیزیں. تو یہ ہوتا ہے انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. دوسرا میتھڈ ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن. ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بچوں کو ہدایات دینا، سیدھا سیدھا جا کے کھڑے ہو کے پڑھا دینا. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہے؟ انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن کا الٹ ہے. انڈیویجولائزڈ انسٹرکشنز میں آپ کلاس میں تمام بچوں کا خیال رکھتے ہیں. پڑھاتے وقت آپ تمام بچوں کی ذہنی صلاحیت کا، ان کی استعداد کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسے کام چوز کرتے ہیں، ایسے ٹاپک چوز کرتے ہیں کہ لائق بچے بھی سیکھ سکیں اور جو کم محنتی ہیں وہ بھی سیکھ سکیں. لیکن ڈائریکٹ انسٹرکشن میں ایسا نہیں ہوتا. آپ آتے ہیں، پوری کلاس کو پڑھاتے ہیں اور جناب چلے جاتے ہیں. لائق بچوں نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، نالائقوں نے نہیں سیکھا تب بھی ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن. اور اس کی کامن جو شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکچر اور ڈیمانسٹریشن. لیکچر اور ڈیمانسٹریشن. لیکچر میں بھی یہی ہوتا ہے نا، لیکچر ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے. یعنی آپ کلاس میں آئے، آپ نے کلاس کو کھڑے ہو کے دیکھا، چاک سنبھالا، بورڈ پہ لکھا اور ٹاک شروع کر دی. چاک اینڈ ٹاک، اس میتھڈ کو چاک اینڈ ٹاک بھی کہتے ہیں. لکھو اور بولو، لکھو اور بولو. کوئی سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں پڑھا رہا ہوں وہ بچوں کے لیول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. بعض بچے سیکھ رہے ہیں، بعض نہیں سیکھ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری کلاس کو گٹھے کر کے. تو اس کی کامن مثالیں ہمارے ہاں لیکچر اور ڈیمانسٹریشن ہیں. تو میں امید کرتا ہوں ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن کا الٹ ہے. اگلے تیسرے میتھڈ پر انکوائری میتھڈ. سائنس کو پڑھانے کا ایک بڑا زبردست اور بڑا اچھا طریقہ ہے انکوائری میتھڈ، بہت زبردست طریقہ ہے. انکوائری میتھڈ کیا ہے؟ میں اس کا ایک سادہ سا آپ کو کنسیپٹ دوں گا. تفتیشی میتھڈ. تفتیشی میتھڈ. انکوائری میتھڈ میں ایک ٹیچر بچوں کے سامنے ایک سائنسی پرابلم پیش کرتا ہے. سائنسی پرابلم پیش کرتا ہے، مسئلہ پیش کرتا ہے، اور بچوں کو تھوڑی بہت انفارمیشن دیتا ہے، تھوڑی بہت، اور بچوں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے. یہ وہ پرابلم نہیں ہے پرابلم سالونگ والی. ٹھیک ہے جی. اور کیسے کرنا ہے؟ ریسرچ کر کے. ہاں، انکوائری میتھڈ اصل میں یہ ریسرچ میتھڈ ہے. ٹیچر آیا کلاس میں، اس نے بچوں کے سامنے ایک سوال رکھا، ایک مسئلہ رکھا بچوں کے سامنے، اور وہ مسئلہ رکھا سوال کی صورت میں بچوں کے سامنے پرابلم پیش کی. ٹھیک. اور بچوں سے کہا، تھوڑی بہت انفارمیشن بچوں کو اس پرابلم کے بارے میں پیش کی، اور بچوں سے کہا کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، آپ نے ڈسکور کرنے ہیں جواب، اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے.
آپ نے اپنی اپنی ایکسپلینیشن دینی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, اس میں سائنٹیفک میتھڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سائنس والے لوگ جانتے ہیں انکوائری میتھڈ. آپ لوگوں نے ایم فل کی ہے تو یہ انکوائری میتھڈ ہی یوز ہوتا ہے ایم فل کی ریسرچ ورک کرنے میں. ٹھیک ہے جی, سائنس کا ایک بہت اہم. ٹھیک ہے, یعنی سائنٹسٹ کے سامنے ایک سوال آتا ہے. سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, ان کے سامنے ایک سوال آتا ہے, ایک پرابلم, سوال آتا ہے, ایک پرابلم ان کے سامنے آ جاتی ہے, تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے, اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے نکل پڑتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, کبھی ادھر کی خاک چھانتے ہیں, کبھی ادھر کی خاک چھانتے ہیں. یہ ہوتا ہے انکوائری میتھڈ. اور بچوں کے ساتھ انکوائری میتھڈ آپ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پر ہماری 9th کی جو بایولوجی ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا ٹاپک ہے, کوئی بھی بیماری ہے, آپ بچوں کو کہہ دیں, آپ بچوں کو بیماری دے دیں, آپ کہیں گے یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں. جیسے آپ بچوں کو کرونا کے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں تو انکوائری میتھڈ کے ذریعے آپ ان کو کرونا کے بارے میں سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بچوں کو آ کے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے ہیں کرونا کا اور کہتے ہیں جی یہ کرونا جو ہے اس سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, آخر یہ کرونا ہے کیا, کرونا ہے کیا اور اس سے لوگ کیسے مرتے ہیں, اس کی علامات کیا ہیں, یہ آپ نے معلوم کرنا. ٹھیک ہے جی, تو بچے ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے, ڈسکشن کریں گے, مل جل کر بھی کام کریں گے اور اس کرونا کے بارے میں اپنی اپنی ایکسپلینیشن, اپنی اپنی وضاحت لا کے ٹیچر کے سامنے رکھ دیں گے. ٹیچر ان کی وضاحت کو دیکھے گا, انہیں فیڈ بیک دے گا اور آخر پہ وہ مسئلے کا حل ان کو بتا دے گا, جواب ان کو صحیح بتا دے گا. اس طرح بچے سمجھ جائیں گے میرا جواب کتنا صحیح تھا, میری ریسرچ کتنی صحیح تھی. بچوں میں ریسرچ کا شوق پڑے گا, کریٹیکل تھنکنگ کا شوق آئے گا ان میں. تو انکوائری بیسڈ ٹیچنگ کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انکوائری بیسڈ ٹیچنگ کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ. ٹیچر آ کے پرابلم پیش کرتا ہے, سوال پیش کرتا ہے, جس مسئلے کے اوپر تفتیش کرنی ہے, جس مسئلے کے اوپر تحقیق کرنی ہے وہ بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر دوسرے سٹیپ میں بچے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس مسئلے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں, انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کو انالیسس کا سٹیپ آ جاتا ہے تیسرا, اس کو انالائز کرتے ہیں, جو بھی ڈیٹا انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں اور ایک پوری وضاحت بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, اس کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے انالیسس. اور پھر آخر پہ کنکلوژن. ٹھیک ہے جی, آخر پہ وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو سوال تھا ہم نے اس پہ یہ کام کیا, ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کیا, ہم نے ڈیٹا کی بنیاد پہ تجزیہ کیا اور تجزیہ کر کے ایک وضاحت پیش کی اور اس وضاحت سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے, یہ جواب نکلتا ہے, یہ اس سوال کا حل ہے. تو امید کرتا ہوں انکوائری میتھڈ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہینڈز آن مائنڈز آن میتھڈ. ہینڈز آن مائنڈز آن میتھڈ بڑا اچھا میتھڈ ہے سائنس کو پڑھانے کا, سائنس سبجیکٹس کو. ہینڈز آن مائنڈز آن, 2 لفظ ہیں. ہینڈز آن 2 اصطلاحات ہیں, ہینڈز آن مائنڈز آن. ہینڈز آن کا کیا مطلب ہے؟ ہینڈز آن کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے میں بچوں کو خود سائنس پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے, بچوں کو خود سے سائنسی تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے. سائنس کے کنسیپٹس کو سمجھانے کے لیے آپ بچوں کو خود سے سائنس پرفارم کرنے کا, ایکسپیریمنٹ کرنے کا, تجربہ کرنے کا, ایکسپلور کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ ہے ہینڈز آن, یعنی اپنے ہینڈز تیار کر لو, اپنے ہاتھ تیار کر لو, اب آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آئی ہے؟ یہ ہینڈز آن. مثلاً آپ بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آج ہم جو ہے وہ پھول جو ہے وہ دیکھیں گے کہ پھول جو ہیں اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں.
تو آپ تمام بچوں کو پھول پرووائڈ کرتے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے پارٹس الگ کرنے، وہ بچے خود کریں گے، ہینڈز آن پریکٹیکلی پرفارم کریں گے بات کو. مائنڈز آن دماغ بھی آن کر لیں. مطلب بچے کو آپ ایسی ایکٹیویٹیز دیں گے، بچے کو ایسے کام کرنے کے لیے کہیں گے آپ کہ بچے کنسیپٹ بھی سیکھیں، بچے سوچیں، بچے سوال کریں، اور بچے ان سوالوں کے جواب خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ تو ہینڈز آن مائنڈز آن کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے میں آپ بچوں کو آزادی دیتے ہیں، انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود پرفارم کرتے ہیں چیزوں کو، خود ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو، خود چھوتے ہیں چیزوں کو، خود ان پر تجربہ کرتے ہیں، اور بچے سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کنسیپٹ آپ انہیں پڑھا رہے ہیں. آپ انہیں ایسی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں جب سوال پیدا ہوتے ہیں تو اس کے وہ جواب تلاش کرتے ہیں، اور جب جواب تلاش کرتے ہیں مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، سیکھنا سکھانا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی 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 ساری کی ساری چیزیں جتنی آپ کے آس پاس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بنی ہیں. تو آپ ہینڈ آن مائنڈ آن کا طریقہ یوز کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو کہیں چلیں جی آج ہم ٹرائی کریں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہیں یا نہیں بنی، یہ آپ فائنڈ کریں گے. تو آپ بچوں کو کہیں گے کہ یہ آپ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چھوٹی سی کوئی ٹھیکری دے دیں گے مٹی کی، یا ایک چھوٹا سا پتھر دے دیں گے، اور بچوں کو آپ بتائیں گے کہ آپ اس کو توڑیں، تو بچے خود اس کو توڑیں گے. ہر بچہ اس سے ٹھیکری کو، مٹی کی ٹھیکری کو توڑے گا، اور جب مٹی کی ٹھیکری ٹوٹے گی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ٹھیک، تو بچے سوچیں گے ہاں سر نے ابھی کہا تھا، ٹیچر نے ابھی کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ ساری چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو بھائی یہ تو پتھر ٹوٹ گیا، یہ تو چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل گیا. ٹھیک، وہ توڑتے چلے جائیں گے، مزید چھوٹے ذرات ہوتے چلے جائیں گے. ان کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ کیا اگر ہم اس کو توڑتے رہیں کیا یہ اور مزید چھوٹا ہوتا رہے گا یا نہیں؟ اور پھر وہ سوالوں کے جواب خود سے تلاش کریں گے. یہ ہے ہینڈز آن مائنڈز آن، ہاتھوں اور دماغ کا استعمال. یہ میتھڈ بہت اچھا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پلے وے میتھڈ، بھائی یہ بڑا آسان میتھڈ ہے، بہت چھوٹی کلاسوں میں یوز کرتے ہیں. پلے، کھیل تماشا. ٹھیک ہے جی، پلے وے میتھڈ. پلے وے، دیکھو بچہ جو ہے نا، اس کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ اس کی قدرتی اور بنیادی ضرورت ہے کھیلنا اور کودنا. تو اگر آپ کھیلنے کودنے کو، تماشا کرنے کو تعلیم کے لیے استعمال کریں تو وہ ہوگا پلے وے میتھڈ. ٹھیک ہے جی، پلے وے میتھڈ میں ایک بچہ جو ہے کسی بڑے آدمی کا رول نبھاتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، مثلا ایک ڈاکٹر کا رول. آپ بچے کو ڈاکٹر کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، آپ بچے کو ایک سائنٹسٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سیکھے کہ ایک سائنٹسٹ کون ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کون سے کام کرتا ہے، وہ کام کس طرح کرتا ہے. تو آپ بچے کو ایک رول دے دیں گے سائنٹسٹ کا، اور اسے پوری بات بتا دیں گے کہ سائنٹسٹ یہ کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو اب بچہ سائنٹسٹ کا رول پلے کرے گا، مختلف ایکوپمنٹس کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، سائنٹسٹ کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے یہ، لیکن یہ طریقہ بڑی کلاسز میں نہیں، چھوٹی کلاسز میں، بہت پرائمری لیول کی کلاسز میں اچھے طریقے سے یوز ہو سکتا ہے. یعنی بچہ کھیل میں، کھیل کود میں، تماشے کرنے میں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے، بڑا مزیدار طریقہ ہے. بچوں کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو اتنا انٹرسٹنگ طریقہ ہے، ان کا انٹرسٹ بحال ہوگا، وہ توجہ دیں گے اور سیکھیں گے کنسیپٹس کو. تو اس طریقے سے آپ ان کو مختلف کنسیپٹس سکھا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پلے وے میتھڈ.
ٹھیک ہے جی. اور ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہمارا آخری میتھڈ. ڈیمانسٹریشن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے, ایک ٹیچر کسی کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے بچوں کے سامنے پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرتا ہے, پریکٹیکلی بچوں کو کر کے دکھاتا ہے, اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہو کر وہ پورا پروسیس دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پورے کنسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایسڈ میں اگر ہم سلفیورک ایسڈ میں اگر ہم زنک میٹل ڈالیں, آپ بچوں کو بتائیں کہ سلفیورک ایسڈ میں اگر ہم زنک میٹل ڈالیں تو ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس بنے گی, اور ہائیڈروجن گیس کو ہم آگ لگائیں تو وہ جل جائے گی. تو ایسے ہی بتا دیں گے, ایسے ہی لیکچر دے دیں گے تو بچوں کو یاد بھی نہیں ہوگا, سمجھ بھی نہیں آئے گی, سیکھیں گے ہی نہیں. لیکن اگر آپ ان کے سامنے یہ ڈیمانسٹریٹ کریں, آپ سلفیورک ایسڈ سارا آپریٹر سیٹ کریں, سلفیورک ایسڈ ان کو دکھائیں, وہ ڈالیں, اس میں زنک میٹل ڈالیں, اور زنک میٹل جب سلفیورک ایسڈ میں جائے گی ریئیکشن ان کو ہوتا ہوا نظر آئے گا, دوسری طرف ہائیڈروجن گیس کلیکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور ہائیڈروجن گیس کو آخر پہ آپ آگ لگا کے جب سکھائیں تو سیکھنے کا عمل بہترین ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے سائنس کے جو ٹاپکس ہیں ان کو سکھانے کا. تو دوستو ٹوٹل میں نے 10 جو میتھڈ تھے وہ یہاں پر لکھے تھے. 10 میں سے 4 ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے سمجھے ہوئے, اور جو 6 نئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ٹھیک ہے جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیں میں ایک کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اور میں امید کرتا ہوں, میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی بڑا عالم فاضل آدمی نہیں ہوں, اور ایک عاجز سا طالب علم ہوں. خود جو پڑھتا ہوں, خود جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ اس میں غلطی دیکھتے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں, کیونکہ آپ بھی مجھے سکھا سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے میں ہر دم تیار رہتا ہوں. تو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ اس کی نشاندہی ضرور کیا کریں, اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوگا. برینز اکیڈمی آپ کا ہی چینل ہے, ٹھیک ہے. آپ کو فائدہ ہو رہا ہے جس چیز سے تو وہ آپ کی ہوئی نا, یہ آپ کا ہی چینل ہے, اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.